وقال الله تعالى في مقام آخر ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز اور محترم حاضرین محفل، اسٹیج پر تشریف فرما علماء اہل سنت، ابھی آپ حضرات نے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد محفل اشرف صاحب کی زبانی واقعات کی روشنی میں اپنے مشائخ سے، بزرگوں سے، نیکوں سے، ولیوں سے محبت کا کیسے محبت کرنا چاہیے، محبت سے کیا ملتا ہے، آپ نے سماعت فرمائی. اللہ جل شانہ آپ کو اور ہر مسلمان کو یہ چند دنوں کی زندگی حضور کی سیرت کے مطابق اور بزرگوں کی صحبت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کی زندگی حضور کی سیرت کے مطابق بسر ہو جائے اور پھر اللہ والے کی صحبت میں آپ بیٹھیں گے تو پھر انشاءاللہ دنیا میں بھی اللہ کی رحمتوں سے مستفید ہوگی، دنیا میں بھی کامیابی کامرانی ملے گی، اور پھر جب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تب بھی انشاءاللہ العزیز ہر منزل پر کامیابی و کامرانی نصیب ہوگی. آج ہمارے مسلمان، ہمارے قوم، اگر ہم لوگ جائزہ لیں تو ہم لوگ حضور کی سیرت سے بھی دور ہو چکے ہیں. ہمارا گفتار، ہمارا صورت، ہماری شکل، ہمارا لباس، ہمارا اٹھنا بیٹھنا یہ بھی حضور کی سیرت سے دور ہو چکا ہے، غیروں کا طریقہ اختیار کر چکے ہیں. اور ہمارا پھر سے محبت بھی صرف نعروں تک ہی محدود ہے یا نذرانیہ تک ہی محدود ہے. اگر پھر سے محبت ہوتی، حضور سے محبت ہوتی تو نہ ہمارے مسجد خالی ہوتی نہ ہمارے محفلیں خالی ہوتی. آج ہمارے مسجد بھی خالی ہے، اذان ہو رہی، امام صاحب ہے، مؤذن صاحب ہے، مسجد بہترین بنی ہوئی ہے، سنگ مرمر بچی ہوئی ہے. مسلمان کو دکانداری کی فرصت ہے، کاروبار کا فرصت ہے، موبائل، ہمارے جوانوں کو موبائل چلانے کا فرصت ہے، لیکن بارگاہ الہی میں جھکنے کی فرصت نہیں، مسجد میں جانے کی فرصت نہیں، اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرنے کی فرصت نہیں. تو مسلمانوں، کامیابی ملے گی کیسے؟ آخرت کی کامیابی ملنے والی کیسے ہے؟ اگر اب یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کھائیں گے، پیئیں گے، آرام کریں گے، لیٹے رہیں گے، سوتے رہیں گے، کامیابی ملے گی، یہ شریعت کے خلاف والی بات ہے. آخرت کی کامیابی، قبر کی کامیابی تب ملے گی کہ اب اللہ کے راستے میں تکلیف برداشت کرے، زحمت برداشت کرے، اللہ کے راستے میں اپنی جان مال، اپنے
دنیا دولت اپنے اہل کو قربانی دیں گے تب یہ کامیابی نصیب ہوگی۔ آج تو ہم لوگ تھوڑی دیر اگر میلاد میں بیٹھ گئے تو بے چینی شروع ہو جاتے، یہ کیسے جلدی بھاگ جائیں، جلدی کھا پی کے روانہ ہو جائیں۔ ہم لوگ تھوڑی دیر بھی تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، جبکہ یہ محفل کوئی معمولی محفل نہیں، یہ کوئی دنیا داری کی محفل نہیں، یہ کوئی سیاست کی محفل نہیں، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ذکر کی محفل ہے۔ یہ وہ محفل ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہاں اللہ اور اللہ کے ذکر ہو رہا ہو، تلاوت ہو رہا ہو، قرآن حدیث کی باتیں بیان کی جا رہی ہو، اس زمین پر اس علاقے پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ یہ ایسی محفل ہے جہاں آپ کی نیکی میں اضافہ ہوگا، جہاں آپ گناہوں سے محفوظ رہیں گے، اور ایسی محفل ہے کہ اس سے محفل سے اللہ اور اللہ کے رسول کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ لیکن مسلمان ہمارے کو آج تو کسی کو نیک کام کرنے کا جذبہ ہی نہیں، شوق ہی نہیں، نماز کا شوق نہیں، تلاوت کا شوق نہیں، نیک اعمال کا شوق نہیں، ایسی محفل میں بیٹھنے کا شوق نہیں، تو پھر دنیا میں تو پریشانی ہی ہے، دنیا میں تو ذلت کا سامنا ہو ہی رہا ہے، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہو۔ اور اگر اسے پر موت ہو گئی تو اس سے زیادہ پریشانی قبر میں ہوگی، میدان معاشر میں ہوگی، ہر منزل پر ہوگی۔ تو میں نے جس آیات مبارکہ کی تلاوت کی ہے، اللہ جل شانہ نے اس آیت مبارکہ میں ذکر کر ارشاد فرمایا، ذکر ہر انسان ذکر کرتا ہے، کوئی سیاست کا ذکر کرتا ہے، کوئی دنیا کا ذکر کرتا ہے، کوئی کاروبار کا ذکر کرتا ہے، کوئی بال بچوں کا ذکر کرتا ہے، کوئی مکان و دکان کا ذکر کرتا ہے، کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، یہ جیسے تمام ذکر برابر نہیں، ایسے تمام ذاکرین بھی برابر نہیں، ہر ذکر کا الگ الگ حیثیت ہے۔ سیاست کا ذکر کریں گے اس کا حیثیت الگ ہوگا، دنیا و دولت کا ذکر کریں گے اس کا حیثیت الگ ہوگا، اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کریں گے، نماز پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، اس کا حیثیت کیا ہوگا؟ اسی کا ذکر اللہ جل شانہ نے اس آیات میں ارشاد فرمایا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ یہ انسان، یہ اللہ کی بندہ، یہ حضور کی امتی، اگر تم ہماری ذکر زمین پر کریں گے، میں تمہارا ذکر آسمان پر آسمان پر سرکار حضور عالی میدان سرکار بابو اگر تم ہماری ذکر زمین پر کریں گے، زمین پر مجمع میں کریں گے، تو اللہ جل شانہ اتنا کریم و رحیم ذات ہے کہ تمہارا ذکر فرشتوں کے مجمع میں کرے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، کتنی اہم بات ہے، لیکن آج کا مسلمان تو ذکر کی محفل میں جانے کے لیے تیار نہیں۔ یہاں اگر کھانے پینے کی دعوت نہ ہو جائے، کھانے کا انتظام نہ ہو جائے، تو ہم سمجھے کہ آج لوگ بھی یہاں نہیں پہنچے۔ مسلمانوں، ذکر سے کیا ملتا ہے؟ ذکر سے دنیا و آخرت کی کامیابی ملتی ہے، ذکر سے اللہ و اللہ کے رسول کا قرب ملتا ہے۔ اللہ جل شاہ نے ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ آگاہ ہو جاؤ، دل کا سکون کوئی دولت سے نہیں ملے گا، کرسی سے نہیں ملے گا، زمین و جائیداد سے نہیں ملے گا، بلکہ کہاں سے ملے گا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کو اگر سکون ملتا ہے، دل کو سکون ملے گا تو اللہ اور اللہ کے رسول کی ذکر و اطاعت و بندگی سے ملے گا۔ یہ اللہ والے تاریخ ہم لوگوں نے پڑھا ہے، کہاں بیٹھتے تھے پہلے اللہ والے؟ کہاں رہتے تھے؟ جنگلوں میں رہتے ہیں۔ اب تو اللہ والے بھی تو ماشاءاللہ کباب میں رہتے ہیں، تو مرغ مسلم میں نہ رہتے ہیں نا۔ پہلے اللہ والے جنگلوں میں رہتے تھے، بڑے بڑے بادشاہ ان سے ملنے کی خواہش رکھتے تھے کہ اس سے مل کے نہیں،
لیکن اس تنہائی میں، اس بھوک پیاس میں بھی انہوں کیا رہتے تھے؟ اللہ کا ذکر کرتے کرتے اطمینان کی زندگی اپنے بسر کرتے تھے۔ تو اس لیے مسلمانوں، دنیا و آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کے راستے میں تکلیف برداشت کرنا ہوگا، تکلیف اٹھانا ہوگا، نماز پڑھنا ہوگا، کاروبار چھوڑ کر کے اللہ کے بارگاہ میں جھکنا ہوگا، اور پھر ایسی محفلوں میں وقت دینا ہوگا، جو کچھ بیان ہے اس کو اپنے دل و دماغ میں بسائیے، اس پر عمل کرے تو انشاءاللہ آپ کا دنیا بھی چمکے گا، آپ کا آخرت بھی چمکے گا۔ یہ زندگی، یہ کوئی ہمیشہ کی زندگی نہیں، یہی زندگی کا اگر آپ اور ہم نے قدر کی اور اس زندگی کو ذکر و اذکار میں بسر کی، چاہت و بندگی میں بسر کی، تو ہمیشہ کی زندگی کیا ہوگی؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کی زندگی ہوگی، کامیابی کی زندگی ہوگی، ہر منزل پر کامیابی ملے گی، آرام ہوگا، عیش و عشرت ہوگا، ایسے انعامات ملنے والے ہیں کہ انسان تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن اس انعامات کے لیے دنیا میں کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کے راستے میں تکلیف برداشت کرنا ہوگا اور زحمت برداشت کرنا ہوگا، اللہ کے راستے میں قربانی دینی ہوگی، مال کی قربانی کی ضرورت پڑی مال کی قربانی دینی ہوگی، اولاد کی قربانی کی ضرورت پڑی اولاد کی قربانی دینی ہوگی، جان کی قربانی کی ضرورت پڑی تو جان قربان کریں گے تب کامیابی ہوگی۔ بیٹی ملنے والے نہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی پڑی ہے، کیسے قربانوں انہوں نے پیش کی ہے، تب جا کر کی مقام، ایسے مقام ملے کہ زندگی میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ایسے نہیں ملی۔ تو ہمارے محمود صاحب نے اس محفل کو منعقد کی ہے اور بڑے شوق و جذبے کے ساتھ اس کو منعقد کی ہے، اور آپ حضرات بھی دور و دراز سے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اللہ جل شانہ محمود صاحب کے اس شوق و جذبے کو قبول فرمائیں اور ہماری اور آپ کی اس حاضری کو بھی قبول فرمائیں، اور یہ چند دنوں کی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کی ذکر اطاعت میں بندگی میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جب آخری وقت آئے، دنیا سے رخصتی کا وقت آئے، اللہ جل شانہ ہر مسلمان کو، ہر مومن کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔